کہ وہ آئین اور قانون کے شکنجے میں ان کو لائے گا۔ دیکھیں کیا ایپیسوڈ ہے، شہباز شریف کا کیس سیریس ہے، اسے جیل جانا ہے۔ شوگر سکینڈل میں ملوث تمام افراد جیل جائیں گے، شہباز شریف کے بھی دوبارہ اندر جانے کی پیش گوئی۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس میں ریگ مال ضرور مارا گیا، عمران خان کو مفاہمتی کرداروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، شیخ رشید۔ شیخ رشید دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، شہباز شریف کی ایک سرگرمی سے آپ کی جان نکلتی ہے۔ آٹے کا معاملہ چینی سکینڈل سے بڑا ہے، عمران خان کی نااہلی کی سزا پورا ملک بھگت رہا ہے۔ عظمہ بخاری اور عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ کرپشن فری پاکستان کی منزل کا تعین ہو چکا، کسی لالچ، دھونس اور دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں۔ لاتعداد کیسز کے متعلق کہا گیا یہ انتقامی کارروائیاں ہیں، لیکن ان مقدمات میں عدالتوں نے ضمانتیں مسترد کی۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال۔ By the former Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbudin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. امریکی خاتون سینٹرا ریچی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، رحمان ملک اور یوسف رضا گیلانی کی الزامات کی تردید، کسی مخصوص فرد یا گروہ کے اکسانے پر الزامات لگائے گئے، قانونی کارروائی کے لیے مشاورت کر رہے ہیں ترجمان رحمان ملک۔ کیا وزیر اعظم کا عہدہ رکھنے والا ایسا کر سکتا ہے؟ باتوں کا جواب دینا بھی توہین ہے، جیال رہنما کے رد عمل۔ ایک بار پھر آپ کو براہ راست اسلام آباد ہی لیے چلتے ہیں، جہاں پہ این سی او سی میں اس وقت بریفنگ کا عمل جاری ہے۔ اور جن کے پاس ایکسیس کیپیسٹی نہ ہو تو وہ بھی یہ اس ایپ کو یوز کر کے کسی بھی مریض کو ریلیونٹ ہاسپٹل میں جہاں پہ وینٹ یا بیڈ اویلیبل ہے وہاں پہ ڈائیورٹ کر سکیں۔ یہ ان دا نٹ شیل یہ ایپ جو ہے آئی تھنک یہ سب سے زیادہ اہم ایپ ہے جو کہ کووڈ کرائسس میں آپ کے اسٹریٹ لیول کے اوپر کوئی بھی پیشنٹ جو کہ بیڈ یا وینٹ کی اویلیبلٹی چاہ رہا ہے اس کو اس ایپ میں ریئل ٹائم انفارمیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ بہت شکریہ جی، میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس اپیل کے ساتھ خاص طور پر ڈاکٹرز کے لیے کہ یہ جو پاک نگہبان کی ایپ جس کا بھی ذکر کیا گیا اس کو پلیز ضرور ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ وہ لوگ جو ایک مشکل وقت میں آپ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے آئیں تو آپ ان کو صحیح گائیڈ کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ وفاقی وزیر اسد عمر اسلام آباد میں میڈیا کو بریف کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ ملک میں جہاں پہ وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہوگی اس کو وہاں پہ مہیا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے طبی عملے کو، این سی او سی کے عملے کو اور دیگر تمام افراد جو کووڈ 19 کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلیٹن سے میں ہوں عمر دراز گوندل، میں ہوں ام رباب زین اور بلیٹن میں ہم مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹارزن کی واپسی ہوگی، شہباز شریف گھر میں ہی تھے، پچھلے کمرے میں چھپے ہوئے تھے۔ اپوزیشن کا میں کوئی رول نہیں دیکھ رہا، چینی کے تمام ذمہ دار لوگ جیلوں میں جائیں گے۔ جو آدمی اس میں ملوث پایا گیا، عمران خان کمیٹڈ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے شکنجے میں ان کو لائے گا۔ چینی اور آٹا جو ہے وہ عمران خان کی ٹاپ پرائرٹیز میں ہیں۔ پاکستان میں اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں سوائے میڈیا کھیلنے کے ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ شہباز شریف ایک مفاہمت کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی مفاہمتی کردار میں۔ میڈیکل رپورٹوں میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ریگ مال ضرور مارا گیا ہے، کوئی ریگ مال 6 نمبر کا لگایا گیا ہے کیونکہ وہاں جا کے پلیٹیں ٹھیک تھیں، لیکن میں اس بات کا حامی ہوں کہ اگر چلا گیا تو چلا گیا۔ دیکھیں کیا ایپیسوڈ ہے، شہباز شریف کا کیس سیریس ہے، اسے جیل جانا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ان کی کمپنی کی مشہوری ہو رہی ہے، ان کی کمپنی پہ ٹھپا لگ رہا ہے ریجیکٹڈ کا۔ بھارت نے اس مہینے کے اندر اس سال 8 ڈرون حملے کیے ہیں اور چین سے اس نے پنگا کوئی نہیں لینا، اس نے اگر پنگا کرنا ہے تو ہم سے کر رہا ہے، اور اگر اس دفعہ انڈیا نے پنگا کیا تو اس کو تن دیں گے۔ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ آخری لڑائی ہوگی۔
چیئرمین نیب کا کہنا ہے کہ کرپشن فی پاکستان کی منزل کا تعین ہو چکا ہے، کسی لالچ، دھونس اور دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں۔ چیئرمین نیب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ لاتعداد کیسز کے متعلق کہا گیا کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں، لیکن ان مقدمات میں عدالتوں نے ضمانتیں مسترد کی۔ انہوں نے کہا نیب کا احتساب تو پہلے دن شروع ہو جاتا ہے۔ نیب ایک انسان دوست ادارہ ہے اور یہ ادارہ صرف اور صرف ملک کی خدمت کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے عوام کا کیا دل نہیں کرتا کہ وہ خوددار ملک میں زندہ رہ سکے؟ کیا ہمارے عوام کا یہ حق نہیں کہ انہیں اچھی تعلیم اور اچھی صحت کی سہولیات ملے؟ تمام خرابیوں کی جڑ صرف اور صرف کرپشن ہے۔ انہوں نے کہا نیب کرپشن کے خلاف انتہائی دیانتداری سے کوشاں ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور رحمان ملک نے سنتھیریچی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ پی پی رہنما کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سابق وزیر داخلہ امریکی خاتون سنتھیریچی کے من گھڑت بےہودہ الزامات کے جوابات دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اس کے اوپر ڈیفیمیشن میں چلے گئے۔ That is the reaction of the defamation which was filed by my son Ali Haider Gilani کہ یہ ریئیکشن ان کا آیا ہے۔ ادروائز جو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے دسترازی کی ان دا پریزیڈنسی، آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر کا اسٹیچر کا آدمی ہو، وہ بھی پریزیڈنسی میں جا کر اس قسم کی حرکت کرتا ہو، تو میں اور 11 اور کتنے سالوں کے بعد یہ آج بات کری، واٹ واز شی ڈوئنگ ان دا پریزیڈنسی؟ تو اس لیے میں خواتین کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اس کے اوپر جواب دینا بھی اٹس اے ہیوملیشن دین ڈسگریس۔ ادھر سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے ترجمان نے بیان میں کہا سابق وزیر داخلہ امریکی خاتون سنتھیا ڈی ریچی کے من گھڑت بےہودہ الزامات کے جواب دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ترجمان نے کہا سینیٹر رحمان ملک نے امریکی خاتون کے بےہودہ اور نازیبہ الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ رحمان ملک کے بیٹوں نے امریکی خاتون کے خلاف قانونی کارروائی اور ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے قانونی رائے مانگ لی ہے۔ امریکی خاتون کے الزامات بدنیتی پر مبنی ہیں، جس کا مقصد سینیٹر رحمان ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنتھیا نے رحمان ملک کے خلاف نازیبہ الزامات کسی مخصوص فرد یا گروہ کے اکسانے پر لگائے ہیں۔ الزامات اس وقت سامنے آئے جب بحیثیت چیئرمین سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ امریکی خاتون کے بے نظیر کے خلاف لگائے گئے الزامات کا نوٹس لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملک بھر میں کرونا بے قابو ہو گیا۔ ایک دن میں ریکارڈ 97 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 1935 ہو گئی ہے، جبکہ 24 گھنٹوں میں 4734 کیسز سامنے آئے، جس سے مریضوں کی تعداد 93,983 ہو گئی۔ اب تک صحت یاب افراد 32,581 تک پہنچ گئے۔ ملک میں کورونا زور پکڑ گیا، مریضوں کی تعداد اور اموات میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 97 افراد زندگی ہار گئے، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 1935 ہو گئی۔ ملک میں ایک دن میں 4734 مریض رپورٹ ہوئے، جس سے مریضوں کی تعداد 93,983 ہو گئی۔ پنجاب میں 35,308، سندھ 34,889، خیبر پختونخوا 12,459 اور بلوچستان میں 5,776 مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اسلام آباد میں 14,323، گلگت بلتستان 897 اور آزاد کشمیر میں 331 کیسز ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں صحت یاب افراد 32,581 ہو چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 22,185 افراد کے ٹیسٹ ہوئے، جس کے بعد ٹیسٹوں کی مجموعی تعداد 6,60,508 ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یہ بتانا ہے کہ 24 گھنٹے میں سندھ میں 1,475 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ایک دن میں کرونا وائرس سے متاثر 19 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سندھ میں 388 مریض ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ کرونا وائرس کے 58 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے میں سندھ میں 1,475 کرونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ایک دن میں کرونا وائرس سے متاثر 19 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ سندھ میں 388 مریضوں کی حالت
تشویشناک ہے۔ کرونا وائرس کے 58 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا نام لے کر ہمیں کنفیوز نہ کریں۔ بے نظیر یونیورسٹی نے بھی سینیٹائزرز بنائے، مگر دیگر یونیورسٹیز میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے ان دنوں میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر کا نام لے کے آپ نے مجھے غریبوں کو خامخواہ کنفیوز نہ کریں۔ پرائم منسٹر صاحب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کیوں اس طرح سے دلگیر ہو جائیں؟ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لاڑکانہ نے سینیٹائزرز بنا دیے، ہر جگہ کوشش ہو رہی ہے۔ ایگریکلچر یونیورسٹی اگر ایگریکلچر پہ ریسرچ نہیں کرے گی تو باقی کیا؟ اسی طرح سے انجینئرنگ ہے، اسی طرح سے میڈیکل ہے، سائنس جو بھی ہے وہ تو ترقی کا نام ہے نا، وہ ترقی ہے، نئی نئی چیزیں آتی ہیں، نئی نئی چیزیں کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے، تو کرنے دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارے ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے کسی چیز سے آنکھیں نہیں چرائی اور یہ کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کوشش ہے صرف ان علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جائے جہاں کیسز زیادہ ہوں۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ آپ کو کچھ چیزیں چینج کرنی ہیں اپنے آپ میں، دیٹ از بیہیویئر چینج، اور بیہیویئر چینج بھی ایک سائنس ہے، اور اس کو آپ صرف کسی لا کے ذریعے یا کسی اسٹیپولیشن کے ذریعے آپ اسے لاگو نہیں کر سکتے۔ بیہیویئر چینج سب سے پہلے یہاں پہ آتی ہے، پھر وہ پالیسی بنتی ہے، پھر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ تو کمپلائنس آف ایس او پیز۔ سیکنڈ اس کا جو اسٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سلیکٹڈ لاک ڈاؤنس کریں، ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کریں، کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں۔ نیب کو وفاقی وزیر غلام سرور خان کے خلاف تحقیقات میں مشکلات کا سامنا۔ ایک ماہ بعد بھی محکمہ ریونیو پنڈی نے غلام سرور خان کے اثاثوں کا ریکارڈ نیب کو نہیں دیا۔ نیب ذرائع کے مطابق نیب راول پنڈی غلام سرور خان کے خلاف اثاثہ جات کیس کی شکایت کی چھان بین کر رہا ہے۔ نیب نے 22 اپریل کو محکمہ ریونیو راول پنڈی سے غلام سرور خان کی پراپرٹیز کا ریکارڈ مانگا تھا۔ ایک ماہ گزرنے کے باوجود محکمہ ریونیو نے ریکارڈ نیب کے حوالے نہ کیا۔ نیب نے محکمہ ریونیو راول پنڈی کو غلام سرور خان کے اثاثوں کے ریکارڈ کے لیے دوبارہ خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غلام سرور خان کی اہلیہ اور بچوں کے اثاثوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ منشیات برآمدگی کیس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ سابق وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ ایک بار پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ انسداد منشیات عدالت نے رانا ثناء اللہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کے جج شاکر حسین نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل نے رانا ثناء اللہ کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا کہ رانا ثناء اللہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ درخواست میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے تمام پارلیمنٹیرینز کو اجلاس میں شرکت کی خصوصی دعوت دی ہے، لہٰذا عدالت سے رانا ثناء اللہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرنے کی استدعا ہے۔ عدالت نے حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت اب 11 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔